بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیٹا ہمارا ٹاپک ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی۔ اس ٹاپک پر ہم آج بیٹا بات کریں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا قرارداد مقاصد، اس کے نکات اور اس کی اہمیت۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی۔ دستور ساز اسمبلی، جسے آج ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد آئین کی تیاری کے لیے کئی کمیٹیاں قائم کی۔ یعنی اسی جو اسمبلی تھی جس کو ہم قومی اسمبلی کہہ لیں آسانی کے لیے، اسی قومی اسمبلی کے ارکان کی کچھ کمیٹیاں بنا دی، 5 10 ارکان کی، اور ان کمیٹیوں کے ذمے مختلف شعبے لگا دیے۔ جیسے ایک کمیٹی بنائی جس میں 5-7 ارکان ہیں۔ اب اس کمیٹی کو کہا کہ آپ نے پاکستان میں زراعت کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہے، آپ زراعت کے ماہرین سے ملیں، اس شعبے کے مسائل کو دیکھیں، پھر ان مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، اس کے لیے کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ دوسری کمیٹی بنا دی، اسے کہا کہ آپ نے صحت کے مسائل دیکھنے ہیں۔ تیسری کمیٹی کو کہا کہ آپ نے تجارت اور صنعت کے مسائل دیکھنے ہیں، اس شعبے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہوتی ہے، اور مطلب اس گڑبڑ کو، اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح کی قانون سازی کی جائے۔ تو یوں اس اسمبلی کی کئی کمیٹیاں بن گئی۔ ان میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام تھا پورے پاکستان کے لیے بنیادی اصول یا بیسک پرنسپلز بنانا۔ یہ جو بنیادی اصول تھے، ان کا تعلق کسی ایک شعبے کے ساتھ نہیں تھا، یعنی زراعت یا صنعت یا تجارت ایسے اصول نہیں بننے تھے، بلکہ ان کا تعلق بنیادی اصولوں سے تھا۔ جیسے اس پاکستان میں سود کا کاروبار ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا پاکستان میں شراب کی اجازت دی جائے، بنانے، بیچنے، پینے کی اجازت دی جا سکتی ہے، یہ بنیادی اصول ہیں۔ کیا پاکستان میں جوا کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح کچھ اور بنیادی اصول جن اصولوں کا تعلق کسی ایک شعبے کے ساتھ نہیں، بلکہ مجموعی طور پر پورے ملک کے ساتھ جن کا تعلق تھا، اس قسم کے بنیادی اصول اس کمیٹی نے بنانے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے اصولوں نے کسی ایک شعبے میں، کسی ایک محکمے میں نہیں مطلب لاگو ہونے تھے، بلکہ ان اصولوں نے پورے پاکستان میں لاگو ہونا تھا۔ چونکہ یہ سب سے اہم ترین کمیٹی تھی، اس نے پاکستان کے بنیادی اصولوں کا تعین کرنا تھا، اس لیے اس کمیٹی کی اہمیت کے پیش نظر اس کمیٹی کے سربراہ خود وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ اس کمیٹی نے اپنی پہلی اور ابتدائی رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش کی۔ نامکمل ہونے کی وجہ سے اس پر اسمبلی میں شدید رد عمل ہوا۔ یہ نامکمل کیوں تھی؟ اس کمیٹی نے جو سفارشات پیش کی، جو تجاویز پیش کی، اس میں اسلام کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے کوئی خاص وضاحت نہیں تھی۔ جیسے شراب ہے، سود ہے، جوا ہے، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ یہ پاکستان میں ہوں گے نہیں ہوں گے، جائز ہیں ناجائز ہیں، کیا شراب، جوئے، سود کو کوئی قانونی حمایت حاصل ہوگی یا قانون اس کی گرفت کرے گا، اس کی روک تھام کرے گا۔ اس طرح کے کچھ اصول جو اس کمیٹی نے بنانے تھے وہ اس میں نہیں بنائے گئے، شامل نہیں تھے۔ اس پر پوری اسمبلی میں ایک شدید قسم کی حیرت کا ماحول پیدا ہوا، اور اسمبلی نے غم اور غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیسے بنیادی اصول ہیں جن میں اسلام کے بنیادی اصولوں کا ذکر تک نہیں ہے۔
تو جیسے ہی یہ پہلی اور ابتدائی رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش کی گئی تو اس پر شدید قسم کا رد عمل ہوا اور نظر ثانی کے لیے کہا گیا، یعنی مطالبہ کیا گیا کہ اس رپورٹ کو دوبارہ دیکھا جائے، اسے ریویو کریں، اس کو دوبارہ مرتب کریں، دوبارہ ترتیب دیں اور ان بنیادی اصولوں کا اس کے اندر ذکر کیا جائے۔ چنانچہ دوسری رپورٹ 22 دسمبر 1952 دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں پیش کی گئی، کیونکہ اس دوران لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اگلے وزیر اعظم جو تھے وہ خواجہ ناظم الدین بنے، تو چونکہ وزیر اعظم ہی اس کمیٹی کے سربراہ تھے تو خواجہ ناظم الدین بھی اب اس کمیٹی کی سربراہی کرنے لگے۔ اس رپورٹ میں ایک حصہ اسلامی اصولوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا جن کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ آپ کی کتاب میں بنا ہوا شارٹ کوسچن ہے، کتاب کی ایکسرسائز کے اندر یہ شارٹ کوسچن موجود ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے نکات لکھیے، پوائنٹس لکھیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، آپ نے اسے بھی ذرا دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نکات یا اس کے پوائنٹس کیا ہیں جی، انہیں ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا قرارداد مقاصد کو آئین میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا جائے، یعنی آئین کا آغاز قرارداد مقاصد سے ہو تاکہ جو شخص آئین کی ابتدا میں قرارداد مقاصد کو پڑھے تو وہ سمجھ جائے کہ آنے والے صفحات کے اندر یہ آئین کیسا ہوگا۔ بھی جب یہاں کہہ دیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اسی کا ہے، اسلامی اصولوں کی پابندی، اور یہ ساری باتیں آئین کے شروع میں لکھ دی گئی ہوں قرارداد مقاصد کی شکل میں، تو آئین پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو آئین سارے کا سارا بنا ہوا ہے یہ اسلامی آئین ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا قرآن و سنت کی تعلیمات مسلمانوں کو انفرادی کا مطلب ہوتا ہے ذاتی، ایک فرد کی، پرسنل، انڈیویجول، انفرادی، اور اجتماعی کا مطلب ہوتا ہے پوری قوم، ہر مسلمان کو انفرادی طور پر اور بحیثیت قوم اجتماعی طور پر پوری مسلمان قوم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تیسرا اصول یہ ہوا کہ جناب ملک میں شراب، جوا اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہی پوائنٹ تھا جو پہلی رپورٹ میں نہیں تھا، اب اس کو شامل کیا گیا کہ شراب غیر قانونی قرار دی جائے، جوا غیر قانونی قرار دیا جائے، سود کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چوتھا پوائنٹ ہے موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے، یعنی پاکستان میں جو بھی قوانین اب ہیں ان قوانین کا جائزہ لیا جائے اور ان کو اسلام کے مطابق تبدیل کر دیا جائے۔ ہر وہ قانون جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسے تبدیل کر دیا جائے۔ پانچواں پوائنٹ ہے دولت کا ارتکاز، اس کو ارتکاز دولت بھی کہتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہے، آپ یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ارتکاز دولت کی میں نے آپ کو تعریف بھی بتائی ہوئی ہے۔ ارتکاز دولت کا مطلب ہے بیٹا دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا۔ یہ اب بہتر ہوگا کہ اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھ لیں، ارتکاز دولت کا مطلب لکھ لیں، دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو جانا، دولت کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جانا، یہ ارتکاز دولت ہے۔ اور اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو، کیونکہ اس سے معاشرہ دو طبقوں میں بٹ جاتا ہے، دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک امیر طبقہ، ایک غریب طبقہ۔
تو اسلام نے ارتکاز دولت کو روکنے کی پالیسی دی ہے، اور اس ارتکاز دولت کو روکنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا کہ مالدار لوگ اپنے مال میں سے ہر سال زکوٰۃ ادا کریں تاکہ غریبوں پر ان کا جو مال ہے وہ تقسیم ہو جائے. اسی طرح عشر ہے، فطرانہ ہے، اور صدقات و خیرات کا نظام جو اسلام نے دیا، اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ امیر مزید امیر ہوتا جائے اور غریب مزید غریب ہوتا جائے. تو ملک کی معاشی پالیسی یعنی کاروباری نظام یا قوانین ایسے ہوں گے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہونے پائے. یعنی ہم ٹیکسوں کا نظام ایسا بنائیں کہ ہم امیروں سے ٹیکس وصول کریں، غریبوں سے ٹیکس نہ لیں، پھر امیروں سے وصول کر کے غریبوں پر خرچ کر دیں. تو اس طرح کی پالیسیاں بنائی جائیں گی تو دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہوگی، بلکہ دولت مساوی طور پر تقسیم ہوتی جائے گی، اور معاشرہ امیر اور غریب کی تقسیم میں تقسیم نہیں ہوگا، اور لوگ خوشحال ہوں گے، اور یوں مجموعی طور پر ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، یعنی خوشحالی کے راستے پر چل پڑے گا. چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مختلف طبقوں کے حقوق، یعنی کسانوں، مزدوروں اور مختلف طبقے جیسے محنت کش ہیں اور کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اسی طرح ملازمین ہیں، نچلے درجے کے ملازمین ہیں، ان تمام طبقوں کو مناسب حقوق دیے جائیں. کسی بھی طبقے کو احساس محرومی نہ ہو، کوئی طبقہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے میرے حقوق نہیں دیے جا رہے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے. تو ان تمام طبقوں کو مناسب حقوق دیے جائیں. ساتواں پوائنٹ ہے قرآن و سنت کی اہمیت. قرآن و سنت کو یہاں طے کر لیا گیا کہ بنیادی اہمیت حاصل ہوگی قرآن اور سنت، یعنی سنت سے یہاں مراد حدیث. قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے، اور صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ایسا اس وجہ سے کیا گیا کہ یہاں ہمارے پاس کچھ مختلف مذہبی طبقے ہیں جو دینی مسائل میں اختلافات رکھتے ہیں. کئی ایسے مسائل ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن فرقے کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر لوگ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں. اب آئین جب بنے گا تو اس آئین میں ہو سکتا ہے کہ اسلامی قوانین سے کوئی فرقہ متفق نہ ہو. اب ایسا فرقہ جو پاکستان کے آئین میں موجود کسی بھی اسلامی قانون سے متفق نہیں ہے، یا وہ فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قانون ہے ہمارے فرقے کے خلاف ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو فرقہ ہے یہ عوام میں نفرت نہ پھیلائے، آئین کے خلاف ایجیٹیشن نہ ہو، عوام کو پریشان نہ کرے، عوام کو آئین سے متنفر نہ کرے، بغاوت کے جذبات جو ہیں وہ جنم نہ دیے جائیں، بلکہ جس کو بھی آئین سے کسی طرح کا اختلاف ہو تو وہ سپریم کورٹ کی طرف رابطہ کرے، سپریم کورٹ میں اپیل کرے، اور سپریم کورٹ ان کی اپیل کو سنے، ان کے اس مسئلے کو سنے، پھر اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کیا جائے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. اگر وہ خلاف ہو تو پھر اس کو بدل دیا جائے، لیکن یہ عوام کے اندر نفرت نہ پھیلائی جائے، عوام میں انتشار نہ پھیلایا جائے. اور 8واں پوائنٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا. تو یہ طے پایا کہ پاکستان میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی کو روکنے کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ قائم کرے جو عوام کی شریعت کے مطابق رہنمائی کرے.
اور یہ ادارہ عوام کو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے منع کرے۔ تو اسی قانون کے تحت پاکستان میں اب ایسے ادارے موجود ہیں جیسے وفاقی شرعی عدالت ہے، فیڈرل کورٹ ہے، یہ شرعی مسائل کے حوالے سے اپنا فیصلے کرتی ہے۔ اور پاکستان میں بہت سے ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو تبلیغ دین میں مصروف ہیں۔ تو یہ جو ادارے ہیں، اب تقریباً ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ اب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق پاکستان میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے، ونہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک بات کا یہاں خیال رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ جب بچے اس کو لکھتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ جی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے نکات لکھیں، تو دیکھیں یہ سارے کے سارے جو نکات ہیں نا، یہ پوائنٹس، یہ تجاویز ہیں، مشورے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مطالبہ کہہ سکتے ہیں لیکن قانون نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب اسٹوڈنٹ اس کو لکھتے ہیں نا، تو وہ اس مشورے کو، تجویز کو، مطالبے کو قانون کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں یہاں لکھا ہے ملک میں شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اب یہ ایک مطالبہ ہے، یہ تجویز ہے، یہ مشورہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے آگے لکھ دیں ملک میں شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا، تو یہ قانون بن گیا، یہ قانون ہے۔ یہ قانون نہیں لکھ رہے آپ، یہ آپ سے تجاویز، مشورے دیے جا رہے ہیں۔ جیسے موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے، اب یہ تجویز ہے، یہ مشورہ ہے کہ ایسا کیا جائے، یہ مطالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے آگے لگا دیں گے گا، موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، اب یہ قانون بن گیا، جو کہ غلط ہے۔ اس سے آپ کے نمبر کٹتے ہیں۔ ایگزامینر یہی سوال اسی مقصد کے لیے دیتا ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کو قانون اور مشورے میں فرق پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا۔ یہاں دیکھیں کسی بھی جملے کے ساتھ نا گا، گے، گی وغیرہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ دیکھیں قرارداد مقاصد کو آئین میں ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا جائے، یہ مطالبہ ہے، مشورہ ہے۔ لیکن اگر آپ لکھ دیں شامل کیا جائے گا، تو یہ تو قانون بن گیا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں خالی جگہ میں نہ لکھیں گا، گے، گی اور اس پر کراس لگا دیں، کٹ کر دیں، اسے نا کاٹ دیں، کراس کا نشان لگائیں، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہم نے یہ نہیں لکھنا۔ اور میں نے بھی آپ کو پیپر میں اب یہ سوال دینا ہی دینا ہے، اور میں یہ دیکھوں گا کہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ یہ غلطی آپ سے نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ یہاں کہیں بھی گا، گے، گی وغیرہ نہیں لکھا ہوا، یہ صرف اور صرف مشورے ہیں، تجاویز ہیں، ٹھیک ہے۔ کسانوں، مزدوروں اور مختلف طبقوں کو مناسب حقوق دیے جائیں، یہ مشورہ ہے۔ اگر آپ گا لگا دو گے نا، چلو میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کالج میں آ رہے ہیں، کلاسیں لگ رہی ہیں، اللہ کرے باقاعدہ کلاسیں شروع ہو جائیں، آپ منڈے کو کالج میں آئے، ہفتے کا مطلب ویک کا فرسٹ ڈے تھا، سٹارٹ پڑھائی ہماری شروع ہوئی منڈے کو۔ اب اگلے دن ٹیوزڈے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ چھٹی ہونی چاہیے، اگلے دن چھٹی ہونی چاہیے۔ اب آپ یوں کہیں کہ بھی منگل کے دن چھٹی دی جائے، تو یہ آپ کا مطالبہ ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ رائے ہے، یہ تجویز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کہے، اساتذہ کہیں یا اسٹوڈنٹ کہیں کہ جی منگل کی چھٹی دی جائے، یہ مطالبہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیچر آ کر یوں کہے کہ منگل کی چھٹی دی جائے گی، تو یہ تو پرفیکٹ بات ہو گئی،
یہ تو قانون بن گیا، اصول ہے کہ کل منگل ہے اور کل کی چھٹی دی جا رہی ہے. ایک جملہ ہے کہ منگل کی چھٹی دی جائے، یہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تجویز ہو سکتی ہے، یہ مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ منگل کی چھٹی دی جائے گی، اب یہ پکا اصول بن گیا کہ منگل کی چھٹی دی جا رہی ہے. تو یہی فرق آپ یہاں بھی دیکھیں. اگر آپ کہتے ہیں ملک میں شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے تو یہ مشورہ ہے، تجویز ہے، رائے ہے، مطالبہ ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں غیر قانونی قرار دیا جائے گا تو یہ قانون بن گیا. اب یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. اگر آپ نے کسی بھی جملے کے ساتھ گا، گی، گے اس طرح کا کوئی جملہ لکھا، آپ کے پورے 2 نمبر کٹ جائیں گے. اس لیے احتیاط کیجیے گا. امید ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے. مشورہ میں نے یہی دیا ہے کہ یہاں گا، گی یا گے لکھیں اور اسے کراس کر دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہاں یہ چیز نہیں لکھنی. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان نمبرز پر آپ کا رابطہ ممکن ہو سکے گا. واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.